السلام علیکم دوستو، بائبل میں خدا کی توہین، انبیاء علیہ السلام کی توہین، بہت زیادہ انبیاء علیہ السلام کی توہین، گستاخی کی گئی ہے بائبل میں۔ تو آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے کہ بائبل میں جن جن انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی گئی ہے، الزام لگائے گئے ہیں، جن جن انبیاء علیہ السلام کو بائبل نے بہت مطلب برا کہا ہے، میں وہ بتاؤں گا، حوالہ جات آپ کو دوں گا، اور قرآن سے بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ انبیاء علیہ السلام کی جن کی توہین کی گئی ہے بائبل میں، اور خدا نے قرآن میں ان کی کیا شانیں بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو شروع سے لے کر آپ آخر تک ضرور دیکھیں، شکریہ۔ بائبل میں خدا کی توہین، سب سے پہلے خدا کی توہین کے بارے میں بائبل سے بات کرتے ہیں۔ گنتی کی کتاب چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 11 میں یہ لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے، اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خدا کی بہت توہین کی۔ یہ ایک محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی امت نے آج تک کبھی اللہ کی توہین نہیں کی۔ زبور کی کتاب چیپٹر 10 ورس 1 میں یہ لکھا ہے، اے خداوند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے، مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے۔ یہاں پہ بائبل میں خدا کو چھپنے کی بات کی جا رہی ہے کہ خدا مصیبت کے وقت چھپ جاتا ہے۔ یہ بھی توہین ہے خدا کی، ٹھیک ہے نا، کہ خدا مصیبت کے وقت چھپ جاتا ہے۔ زبور کی کتاب چیپٹر 9 ورس 19 میں یہ لکھا ہے، اٹھ اے خداوند، انسان غالب نہ ہونے پائے، قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو۔ کیا لکھا ہے؟ اٹھ اے خداوند، یعنی خدا کو ایسے پکارتے ہیں۔ یہ بائبل میں الفاظ دیکھ لو جیسے خدا کو پکارا جا رہا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی شان بیان ہو رہی ہے کہ خدا ہر چیز کو نیست و نابود کر سکتا ہے، اس کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 میں یہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کی مثال یہ ہے، ان کے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آ گیا۔ وہ ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پا سکے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے نا دوستو، جو اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اللہ پاک بہت ان سے ناراض۔ اللہ پاک کی جو شان ہے، قرآن پورا خدا کی شان ہے، آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی کیا شان ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی توہین بائبل میں کی گئی ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب چیپٹر 9 ورس 20 اور 21 میں یہ لکھا ہے کہ اور اس نے اس کی مے پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا، یعنی کہ نوح علیہ السلام ننگے پڑے رہے شراب پی کر انگور کی۔ اور ورس نمبر 23 اور 24 میں لکھا ہے کہ آپ کے بیٹوں نے آپ کے اوپر کپڑا ڈالا، اور لکھا ہے جب نوح اپنے مہ کے نشے سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا۔ یعنی کہ ان کو پھر کپڑے بھی بنائے نا ان کے بچوں نے، یہ ننگے پڑے تھے نشے کی حالت میں۔ یہ بائبل کی گستاخی کر رہی ہے نوح علیہ السلام کی کہ نشہ کر کے وہ ننگے پڑے رہے۔ لیکن قرآن پاک میں سورۃ الصافات آیت نمبر 79 میں یہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ اب ہم بات کریں گے بائبل میں داؤد علیہ السلام کی توہین کے۔ داؤد علیہ السلام کو کیا کہا گیا ہے بائبل میں؟ سیموئیل 2 چیپٹر 12 ورس نمبر 15 میں یہ لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی کے ساتھ زنا کیا اور اس کے ایک بیٹا ہوا۔ اور ورس نمبر 13 میں بھی یہی ذکر ہے کہ اوریا کی بیوی سے جو زنا کیا تھا داؤد علیہ السلام نے، اس کی معافی مانگی خدا سے۔ سلاطین کی کتاب نمبر 1 ورس نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 15 میں بھی یہی لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی کے ساتھ زنا کیا تھا۔ سلاطین کی کتاب نمبر 1 چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 3 میں بھی یہ لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی محبت خدا کے ساتھ پکی نہیں تھی۔
اور سلاطین کی کتاب نمبر 2 ورس نمبر 2 چیپٹر نمبر 16 میں یہ لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جو زنا کیا تھا نا، وہ خدا نے جو کام کہا تھا وہ کیا نہیں، وہ زنا کر لیا، اچھے کام نہیں کیے داؤد علیہ السلام نے۔ یہ زنا کا الزام بائبل میں داؤد علیہ السلام کے اوپر لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن سے دیکھتے ہیں قرآن داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 10 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس لیے لوہا نرم کر دیا، اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ یہ شان بیان ہو رہی ہے داؤد علیہ السلام کے قرآن میں، اور بائبل ان کو استغفر اللہ، نعوذ باللہ ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے بائبل زنا کا۔ اور اب بات کرتے ہیں بائبل میں آدم علیہ السلام کی جو توہین کی گئی نا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بائبل میں آدم علیہ السلام کے بارے میں پیدائش کی کتاب چیپٹر 3 ورس نمبر 17 میں یہ لکھا ہے، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ یعنی کہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے زمین لعنتی ہو گئی۔ یہ توہین ہے آدم علیہ السلام کی بائبل میں کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے زمین لعنتی ہو گئی۔ لیکن قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کی کہ فرشتوں سے اللہ نے سجدہ کروایا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا یعنی کہ شیطان ابلیس نے، تو اس کو کافر کر دیا، اللہ نے کافر کر دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب بات کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، جو بائبل میں ان کی توہین کی گئی ہے نا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سلاطین کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 11 ورس 6 میں یہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے نہ کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی یہاں پہ توہین ہو رہی ہے کہ انہوں نے خدا کی نظر میں بدی کی اور خدا کی پوری پیروی نہیں کی۔ لیکن قرآن پاک میں سورہ صاد آیت نمبر 30 میں یہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام بہت اچھے بندے تھے، یہ قرآن پاک میں لکھا ہے، لیکن بائبل میں لکھا کیا ہے، وہ بدی کرتے تھے۔ بائبل میں عیسی علیہ السلام کی بھی توہین کی گئی ہے دوستو، غور سے دیکھنا بائبل میں عیسی علیہ السلام کی توہین۔ متی کی انجیل چیپٹر 26 ورس نمبر 73 اور 74 میں یہ لکھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر وہ لعنت کرنے لگا اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فی الفور مرغ نے بھونک دی۔ یعنی کہ جب بائبل کے لحاظ سے صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے کے گئے کافر، انہوں نے پطرس کو دیکھا اور کہا کہ تم بھی ان کے ساتھ آئے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اپنے ڈر کی وجہ سے کیا لکھا ہے، اس پر لعنت کرنے لگا اور قسم کھانے لگا کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ ان لفظوں پہ آپ نے غور کرنی ہے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، جو یہاں پہ لکھے ہیں وہ آپ مفہوم آپ خود ہی غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، کہ پطرس نے لعنت کی اور قسم کھائی کہ میں عیسی علیہ السلام کو نہیں جانتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کہ بھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائی جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پاس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت بی بی حاجہ علیہ السلام کی توہین بائبل سے پیدائش کی کتاب چیپٹر 21 ورس 9 میں یہ لکھا ہے، اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے۔ یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ٹھٹھے مارتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کی والدہ کے بارے میں کیا لکھا ہے، تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ
वारिस न बने। कुरान पाक में सूरह मरियम आयत नंबर 54 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, इस किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान कर रो, वो बड़ा ही वादा का सच्चा था और अल्लाह का नबी और रसूल था। यानी कि इस्माईल अलैहिस्सलाम वादे के सच्चे थे, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे। ये उनकी शान बयान हो रही है कुरान में। और हज़रत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात किया कि वो लोंडी है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उनके साथ शादी होगी, फिर वो लोंडी कैसी रही? लोंडियाँ तो वो होती हैं जो ख़रीदी जाती हैं या माल गनीमत में आती हैं। वो तो तोहफ़ा मिली थी आपको खिदमत के लिए, ठीक है ना। वो तो घर की कनीज़ हुई या काम करने वाली हुई। जब उनके साथ शादी होगी तो फिर वो बीवी बन गई। तो उनके लिए दुआएं खुदा ने की कि मक्का में रहने वालों को खुदा से कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको फलों की रोज़ी देना, ठीक है ना। अल्लाह ने कहा कि मक्के को, काबे को पाक करो। इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि काबे को पाक करो सजदा करने वालों के लिए। आब ज़मज़म का पानी किसके लिए आया था? हज़रत बीबी हाजरा के लिए आया था। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा थी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। आज तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए, किसी नबी की भी माँ ना गुमराह थी, ठीक है ना। सब नबियों की जो वालदैन थे वो पाक थे, पाक दामन थे। ये बाइबल ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की। अब बात करते हैं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की तौहीन जो बाइबल में की गई है ना, उसके बारे में बात करते हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में इस कुरान पाक में बाइबल में लिखा है, सलातीन की किताब नंबर 1 चैप्टर 18 वर्स नंबर 22 में कि एलिया ने उन लोगों से कहा कि एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूँ। हर बाल के नबी 450 आदमी थे, यानी कि 450 आदमी नबी थे। हर बाल के नबी कितने थे? 450। उनको एलिया ने कत्ल कर दिया। मैं आगे बताता हूँ आपको। वर्स नंबर 40 में ये लिखा है, एलिया ने उनसे कहा कि बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने ना पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया उनके नीचे किस्योन के नाला पर ले आया और वहाँ उनको कत्ल कर दिया। यानी कि 450 नबियों को कत्ल कर दिया एलिया ने। नबियों को नबी ने कत्ल कर दिया। सलातीन की किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 19 वर्स 1 में लिखा है, और अखी अब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, एज़बल को बता दिया। यानी कि एलिया ने जो नबियों को कत्ल किया था, ठीक है ना, तलवार के ज़रिए, उसका भी जिक्र इसमें आ रहा है कि एलिया ने नबियों को कत्ल किया, यानी कि नबी ने नबियों को कत्ल कर दिया। ये कैसी बात हुई? कुरान में सूरह अल-सफ़ात आयत नंबर 130 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, सलाम हो इलियास पर। बाइबल में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई है। आइए देखते हैं कि बाइबल में कहाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई है। अय्यूब की किताब चैप्टर 3 वर्स 1 में ये लिखा है, इसके बाद अय्यूब ने अपना मुंह खोल कर अपने जन्मदिन पर लानत की और अय्यूब कहने लगा, नाबूद हो वो दिन जिसमें मैं पैदा हुआ और वो रात भी जिसमें मैं कहा गया कि देखो बेटा हुआ। यानी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद लानत कर रहे हैं अपने पैदा होने वाले पर, दिन पर और रात पर। यह भी गुस्ताखी नहीं हुई? कैसे कह सकता है कि वो अल्लाह का नबी को कह सकता है कि मैं दुनिया में बेफ़ायदा आया हूँ, लानत मेरे पैदा होने पर? ऐसे कह सकते हैं वो? अय्यूब की किताब चैप्टर 1 वर्स 21 में लिखा है, और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदा ने दिया और खुदावंद ने ले लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। अय्यूब अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? मैं नंगा माँ के पेट से निकला हूँ और नंगा ही वापस जाऊंगा। क्या वो उनको कफन दिया गया था जब वो इस दुनिया से पर्दा करके गए थे? ये क्यों उनकी जो वो गुस्ताखी कर रहा है बाइबल? सूरह अल-इनाम आयत नंबर 84 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और हमने इन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम बेटा और पोता अलैहिस्सलाम अता किए, और हमने इन सब को हदायत से नवाज़ा, और हमने इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को भी हदायत से नवाज़ा, और इनकी औलाद में से दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भी हदायत अता फरमाई, और हम इस तरह नेकोकारों को जज़ा देते हैं। यहाँ पे अय्यूब अलैहिस्सलाम और बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम को नेकोकार कहा गया है कुरान में। दोस्तों, बाइबल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई है। ये देखते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की क्या तौहीन की गई है बाइबल में।
کتاب یوشع چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 32 میں یہ لکھا ہے بائبل میں، اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو جن بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے سکم میں اس زمین کے قطع میں دفن کیا جس سے یعقوب نے سکم کے باپ حمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا، اور وہ زمین بنی یوسف کی میراث ٹھہری۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کو مصر سے نکال کے یہاں پہ دفن کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ دوستو بائبل کہہ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں تھیں۔ کیا اللہ کے نبی کی ہڈیاں ہو سکتی ہیں؟ جسم کھا سکتا ہے اور ان کی وہ سیدھا کر سکتا ہے ان کو؟ یہ بائبل میں کیوں یہ گستاخی ان کی ہو رہی ہے کہ ان کے مطلب جو لاش تھی، وہ جو جسم مبارک تھا، وہ صرف ہڈیاں تھی؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ سورہ المؤمن آیت نمبر 34 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور اے اہل مصر، بے شک تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے، اور تم ہمیشہ ان نشانیوں کے بارے میں شک میں پڑے رہے، اور جو وہ تمہارے پاس لائے تھے یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے، تو تم کہنے لگے کہ اب اللہ کے بعد ہرگز کسی کی نبی کو نہیں بھیجے گا۔ اس طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو نبی کہا گیا ہے۔ دوستو نبیوں کے جسموں کو کچھ نہیں ہوتا، نہ مٹی کھاتی ہے، میں حدیث سے ثابت کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ میرے چینل پہ ایک ویڈیو موجود ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ماجہ شریف کی حدیث نمبر 1636 میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ داؤد شریف کی حدیث نمبر 1047 میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیغمبروں کے بدن کو کھانے کے لیے حرام کر دیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1375 میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 169 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے روزیاں دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوستو یہ جو شہیدوں کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ وہ شہید زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نے حدیثیں بیان کی کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، زمین نہیں کھا سکتی، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں، ٹھیک ہے۔ دوستو اس حوالے سے میں نے مختصر طور پر آپ کو بتا دیا۔ میرے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہے جس کا ٹائٹل ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، قرآن اور بائبل سے ثابت۔ یعنی کہ یہ ویڈیو آپ نے خود دیکھنی ہے، میں نے پوری وضاحت کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے بائبل، قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، ان کی قبروں میں، اور شہید بھی زندہ ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہیں۔ آج بھی کئی مطلب وہ حوالے ملتے ہیں ہمیں، خبریں ملتی ہیں کہ قبر سے زندہ مردے نکلے۔ اس کے اوپر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی اور شہید اور نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، دلائل کے ساتھ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو بناؤں گا۔ اور آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ یہ میں نے آپ کو بائبل اور قرآن سے انبیاء علیہ السلام کا مقام بیان کیا ہے۔ بائبل میں بہت زیادہ توہین کی گئی ہے انبیاء علیہ السلام کی، اور قرآن میں شانیں بیان ہو رہی ہیں، اور بائبل کے اوپر عمل کرنے والے عیسائی جو لوگ ہیں نا، وہ بائبل کے اوپر بہت زیادہ اس کام پہ عمل کرتے ہیں، بات پہ عمل کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے نا، لائک بے شک نہ کریں تاکہ لوگوں کو حق بات کا پتہ چل جائے۔ شکریہ۔